نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی معنى الحدیث اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پورا نسب ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان، پانچویں پشت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتے ہیں۔ سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا۔ اگرچہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی محبت پہلے سے ہی ان کے دل میں آ چکی تھی، لیکن اعلان آپ رضی اللہ عنہ نے سن 8 ہجری میں فرمایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والدین بھی مسلمان ہوئے، اور اسی طرح اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گھر کے کچھ حالات ناساز تھے، جس کی وجہ سے آپ نے ہجرت نہیں کی اور آپ نے توقف فرمایا۔ مورخین نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے بڑی ایک اچھی مثال لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت پہلے سے تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، کسی بھی غزوے میں آپ رضی اللہ عنہ نے شرکت نہیں کی، حالانکہ ان تمام غزوات میں مشرکین کی طرف سے سپہ سالاری کی حیثیت سے اور صف اول کے اندر حضرت رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہوا کرتے تھے، اور احد میں ان کی والدہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، لیکن یہ کسی بھی غزوے میں مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہوئے اور نہیں آئے۔ یہ ان کے دل میں اسلام کی حقانیت کے اور اسلام کے بیٹھ جانے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سن 8 ہجری میں اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کا اعلان کرنے کے بعد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کو اپنے اوپر بالکل لازم قرار دے دیا۔ 17 ایسے افراد تھے مکہ کے اندر جن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھے لکھے ہیں، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے بڑا ذہانت کے اعتبار سے، فطانت کے اعتبار سے، دلیری کے اعتبار سے بڑا نوازا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں کچھ واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ ان کے والد محترم کا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، تو ان کی والدہ نے، ہند نے کہا کہ اگر یہ میرا بیٹا سارے عرب کا سردار نہ ہو تو اس کی ماں اس پہ روئے، یعنی مطلب اس کی ماں اس کی خوشی کو دیکھے ہی نہیں۔ اس کو اللہ نے اتنا نوازا تھا بچپن میں ہی۔ ایک قیافہ شناس نے اس بچے کو دیکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بچپن میں، تو کہا یہ بچہ عرب کا سردار بنے گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاتبین وحی میں سے تھے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاتبین میں سب سے زیادہ حاضر باش زید بن ثابت تھے، اور ان کے بعد جو مقام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاصل ہوا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور اس کی وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار رسالت سے جتنے بھی فرامین جاری ہوتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے اور آگے جاری ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حنین کا واقعہ پیش آیا، طائف کا واقعہ پیش آیا، اس کے اندر خوب بہادری کے جوہر دکھائے اور خوب داد شجاعت حاصل فرمائی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرمانے کے بعد حضرت سیدنا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جہاد میں، شام کے جہاد میں صف اول میں رہے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر رہے، اور پھر بہت ساری فتوحات ان کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی۔ باہری جہاد کا انہوں نے بڑا اصرار فرمایا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اجازت مرحمت نہ ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے باہری جہاد بھی سب سے پہلے اسلام کے اندر انہوں نے شروع فرمایا، اور بہت سارے انتظامات اس میں قائم فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بشارت تھی کہ جو باہری جہاد میں سب سے پہلے شریک ہوں گے ان سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تمام محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ جماعت اور وہ غزوہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی۔ خلفاء اربعہ کے زمانے میں تقریباً انہوں نے 22 سال کا عرصہ گورنری میں گزارا۔ اس میں ان کے برادر اکبر حضرت یزید بن ابی سفیان طاعون کی بیماری سے شہید ہو گئے، دمشق ان کا علاقہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر اس طرح اور بہت سارے صحابہ اور بہت سارے علاقے وہ ان کی گورنری کے تحت آئے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا یعنی امیر المؤمنین کے لقب سے ان کو نوازا گیا، اور پورے مسلمانوں کی کمانڈ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ تو اس کے اندر انہوں نے عجیب و غریب فتوحات اور اسلام کا پرچم انہوں نے لہرایا۔ اس میں سے قسطنطنیہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، اور اسلام کی بلندی اور اسلام کی حقانیت میں سب سے بڑی اور واضح جو تمام غزوات میں جو سب سے مشہور ہے وہ غزوہ قسطنطنیہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے انتظامات، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، موسم سرما والی الگ، موسم گرما والی الگ، ڈاک کا انتظام قائم فرمایا، مزید کشتیوں کا انتظام فرمایا، کارخانے بنائے۔ 54 ہجری میں سب سے پہلا کارخانہ جہازوں کا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنایا گیا۔ اس طرح بہت سارے انتظامات انہوں نے فرمائے اور اسلام کو خوب ترقی دی۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کے پرچم کو لہرانے والے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے فرقہ واریت سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، کیونکہ دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ان کی امارت کو تسلیم کر لو، جس دن ان کی امارت ختم ہو گئی اس دن سر گردنوں سے الگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخر میں یہ آفتاب ماہتاب رشد و ہدایت اور پورے عالم میں اسلام کے پرچم کو لہرانے والے، اسلام کے بول کو بالا کرنے والے 22 رجب المرجب کو اس فانی دنیا سے اپنے محبوب کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کی انتقال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔